اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے، عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ٹنگ تک لو کہ ساری رات اللہ ہو کرے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ رمضان ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔ ہم نے کہا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الی الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں دو لفظ تھے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جو قرآن القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا۔ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھیں نہیں، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب، کہیں فراز۔ تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے کی، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا قرا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا، وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا۔ تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار کا؟ جی۔ میں کیا کھالا ٹاپ کے بکھاؤ۔ وہ کھیت سامنے کھیت تھا کھلا، اس میں فصل نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن گئے ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آیا تو اس کو اٹھانا تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب اس نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا یہ اتنا ماہر نہیں تو اس نے یوں منہ مارا، تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کرنا۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، کتنے بے شمار کام ہیں۔
کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا، اور جس کو میں ابھی بتاتا ہوں، تو انہوں نے پھر کھائی کیوں نہ پار کی۔ اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش کا، جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود، باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے سارے شاہ سوار تھے، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر دوسری طرف جا کر اس نے چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ کہ نہیں یا اللہ، کا فک و رقبہ، سبحان، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں۔ کوئی مصائب کی ایک قسم ہو تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا۔ یہ سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھے ہیں، تو لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، فک و رقبہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی، نئی بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں ان کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے۔ زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ وہ توق وزنی ہوتا تھا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام۔ تو اللہ نے وہ تعبیر لی، فک و رقبہ، کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد کر دے۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، فی یوم ذی مسغبہ۔ صبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ بارش ہوتی ہے نا تو ہم پورا بھیگ جاتے ہیں، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے ہیں، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا اس بھوک سے، اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار ہو اور ہو بھی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذا مقربہ، جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے نا، قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کھانا کھلا۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ مسکین جس کے زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 24 گھنٹے کا تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون ہم عام طور پر کہتے ہیں، سکون آ گیا۔ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا۔ اب اس ویلفیئر کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم
صرف اتنے سے پاس نہیں کروں گا، ثم پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ کو دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہنے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا، یوں سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے کا قافلہ۔ تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کریں۔ کہنے کہ کیا دو گے؟ کہنے کہ 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں۔ کہ نہیں مجھے منظور نہیں۔ کہ اچھا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں۔ کہ نہیں مجھے نہیں منظور۔ کہ اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہذا میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے کہ سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا۔ تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں قحط ہے، میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں پہ صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر ہیں، سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہنے کہ عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کو قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی ہو نا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ایک ٹانگ تک لو کہ ساری رات اللہ ہو کرے، سخی سے اللہ کو پیار ہے۔ رمضان ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔